السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر کسی عورت کو لیکوریا کا مرض ہو، یعنی شرمگاہ سے بار بار سفید پانی نکلتا ہو، تو وہ نماز کیسے پڑھے اور کس طریقے سے وضو کرے؟ دوستو، ہماری ماں بہنوں کا یہ بہت اہم اور ضروری مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ سے اس مسئلے پر کچھ خاص گفتگو کریں گے اور یہ جانیں گے کس طرح لیکوریا والی عورت نماز پڑھے گی۔ آپ اس ویڈیو کو بہت غور سے مکمل دیکھیں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ طبی تحقیق اور ریسرچ کے مطابق عام طور سے عورتوں کو دو طرح کا لیکوریا آتا ہے۔ ایک لیکوریا کا پانی بالکل سفید پتلا بغیر بدبو والا ہوتا ہے۔ اس قسم کا لیکوریا پاک ہے، اس سے نہ تو وضو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی جسم اور کپڑے ناپاک ہوتے ہیں۔ یہ لیکوریا ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ ایک رطوبت ہے جو طبعی طور پر اپنے آپ پیدا ہوتی ہے، جو کہ پاک ہے اور اس میں کوئی ناپاک چیز مثال کے طور پر خون، پیپ، منی، مزی وغیرہ شامل نہیں ہوتی۔ جیسے انسان کے منہ سے تھوک طبعی طور پر پیدا ہوتا ہے اور وہ پاک ہوتا ہے، بس اسی طرح شرمگاہ سے ہلکا ہلکا بس گیلی رہتی ہے شرمگاہ، یہ لیکوریا نہیں ہوتا ہے۔ دوسرے قسم کا لیکوریا وہ ہے کہ لیکوریا کا پانی گاڑھا، بدبودار، سفید یا گاڑھا مٹیالہ یا کالا پیلا ہوتا ہے۔ اس قسم کے لیکوریا کو احتیاطاً ناپاک اور وضو توڑنے والا فقہاء کرام فرماتے ہیں۔ کپڑے اور جسم پر لگنے سے کپڑے اور جسم دونوں ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی خاتون کو اس طرح کا لیکوریا آتا ہے اور وہ کپڑے پر لگ جائے تو کپڑے کے اس حصے کو پاک کرنا ضروری ہوگا۔ اگر اس کی مقدار 1 درہم سے زیادہ ہے تو کپڑے کو پاک کرنا فرض ہے۔ اگر کپڑے کو پاک کیے بغیر نماز ادا کر لی تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر اس لیکوریا کی مقدار 1 درہم کے برابر ہے تو اس کو پاک کرنا واجب ہے۔ اگر پاک کیے بغیر نماز ادا کر لی تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی دوبارہ پڑھنا واجب ہوگی۔ اور اگر 1 درہم سے کم ہے، معمولی سا ہے، تو پھر کپڑا دھونا سنت ہے۔ اگر بغیر دھوئے نماز ادا کر لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت اور مکروہ تنزیہی ہوگی۔ لیکن یہ دوسری قسم والا لیکوریا کسی خاتون کو اتنا زیادہ آتا ہے کہ کسی نماز کے مکمل وقت میں اسے اتنا وقت بھی نہیں مل پاتا جس میں وہ وضو کر کے پاکی کی حالت میں اس وقت کی فرض نماز ادا کر سکے، تو پھر وہ معذور کے حکم میں ہوگی۔ اور معذور کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت میں ایک بار وضو کر لے اور پھر اس وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھیں، اور جیسے ہی نماز کا وقت ختم ہوگا تو وضو آٹومیٹک خود بخود ختم ہو جائے گا۔ پھر جب دوسری نماز کا وقت آئے تو پھر دوبارہ وضو کر کے دوسرے وقت کی نماز پڑھیں۔ اسی طرح ہر نماز کے وقت وضو کر کے نماز پڑھیں۔ اگر وضو کے بعد لیکوریا کی رطوبت کے علاوہ اور کوئی وضو توڑنے والی چیز پائی گئی، مثال کے طور پر پیشاب کیا یا ہوا خارج ہو گئی، تو دوبارہ وضو کرے، ورنہ دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جب نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو وضو خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اور کپڑا پاک کرنے کے حکم میں یہ تفصیل ہے کہ اگر لیکوریا والی خاتون کو اتنا وقت ملتا ہو کہ کپڑا دھو کر نماز پڑھتی ہے تو نماز کے درمیان میں وہ کپڑا دوبارہ ناپاک نہیں ہوتا، تب تو اس کے ذمہ دھونا واجب ہے، یعنی دوسرا پاک کپڑا پہن کر نماز ادا کریں۔ اور اگر یہ حالت ہو کہ کپڑا دھو کر نماز پڑھنے میں درمیان میں پھر وہ ناپاک ہو جاتا ہے تو دھونا واجب نہیں، چاہے تو اسی کپڑے میں نماز پڑھ لے یا کپڑا بدل کر نماز پڑھے، دونوں صحیح ہے۔ مثال کے طور پر کسی خاتون کو لیکوریا کا مرض ہے، کپڑے پر لیکوریا کا پانی لگ گیا اور وہ خاتون اس کپڑے کو دھو رہی تھی کہ پھر لیکوریا آنا شروع ہو گیا، تو اب اس کپڑے کو دھونا ضروری نہیں ہے، اسی میں نماز پڑھ لیں۔ امید ہے آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں، ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔